أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات على محمد. محترم، ہماری گفتگو ظلم ستیزی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ ائمہ طاہرین نے، معصومین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ظالم، جابر، فاسق، فاجر قوتوں کا جو مقابلہ کیا تو انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی، ظلم کے مقابلے میں ان کی پالیسی کیا تھی اور اسٹریٹجی کیا تھی. اور ایک جملے میں اگر ہم اس کو بیان کریں کہ جو پہلی مجلس سے ہم نے آغاز کیا ہے وہ ہے ظلم ستیزی، یعنی ظلم کا مقابلہ کرنا. ظلم پذیری نہیں ہے، یعنی ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے، ظلم کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہ مقابلہ کس طرح ہوا تاریخ میں، اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اس کے تھیوریٹیکل اسپیکٹ پہ بات کرنی ہے، اور جہاں تک تھیوری کا تعلق ہے تو جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق، کسی بھی موضوع سے متعلق، کہ اس موضوع سے متعلق اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کسی بھی ایشو میں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس حوالے سے دین اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ ہے قرآن. پرائمری سورس جو ہے وہ ہے قرآن، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن ہر طرح کی تحریف سے، کمی بیشی سے پاک ہے، محفوظ ہے. اور باقی جتنے بھی ذرائع ہیں، مثلا دوسرے نمبر پہ ہے حدیث. تو حدیث یا سنت یا سیرت یا اور جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے قرآن پہ رکھ کر دیکھتے ہیں. حدیث کو قرآن پہ رکھ کے چیک کیا جاتا ہے، قرآن کو حدیث پہ رکھ کے چیک نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ موسٹ اوتھینٹک ہے اور ہر طرح کی تحریف سے، غلطی سے، کمی بیشی سے، ایبروگیشن سے، الٹریشن سے پاک اور محفوظ ہے. اس لیے اس کے اوپر رکھ کے چیک کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں فرقان. فرقان یعنی پیرامیٹر، وہ معیار کہ جس پہ رکھ کے آپ کسی چیز کا صحیح ہونا، غلط ہونا، حق ہونا، باطل ہونا ثابت کرتے ہیں. تو ہمارا جو موضوع ہے ظلم، مثلا ظلم کے حوالے سے، تو کل ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو قرآن کے نزدیک تو بدترین گناہ ظلم ہے. یہ بات تو پہلے دن ہی ہو گئی تھی، لیکن کل ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو ظلم ہے یہ مختلف چیزوں کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں. صرف وہ ظلم نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ کرتا ہے، آف کورس وہ بھی ظلم ہے، لیکن اور بہت ساری قسمیں اور بہت ساری شکلیں ظلم کی جس کو قرآن ظلم کہہ رہا ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ قرآن، اور قرآن کے بعد وہ ہے سنت، سیرت، حدیث. تو ہم بھی قرآن و سنت کے قائل ہیں. بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے قائل شیعہ نہیں ہیں. بھئی شیعہ بھی قرآن اور سنت کے قائل.
اور ہمارے نزدیک بھی دین کا سورس آف شریعہ، سورسز آف اسلامک لا، سورسز آف اسلامک جورسپروڈنس، نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن، نمبر 2 کیا ہے؟ حدیث یا سنہ۔ اچھا، اس کو اس چیز سے آپ غلط ملت نہ کریں کہ جس میں قرآن اور اہل بیت ہیں۔ بعض اوقات یہ دو چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں کہ ہم حدیث ثقلین کے ماننے والے ہیں، اور حدیث ثقلین کیا ہے؟ حدیث ثقلین یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں کو پکڑے رہو گے، دونوں کو تھامے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ہے حدیث ثقلین۔ اور حدیث ثقلین میں قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ اہل بیت، قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ عطرت۔ اور یہ سنی کتابوں کے اندر بھی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے۔ سب سے بڑی کتاب تو صحیح مسلم ہے، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں صحاح ستہ کی کتابیں زیادہ اہم ہیں نا، تو صحاح ستہ میں بھی جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے بخاری اور مسلم۔ تو حدیث ثقلین صحیح مسلم کے اندر اسی طرح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، فیہ ھدی و نور، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے، اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت، اور پھر 3 مرتبہ زور دے کر اللہ کے رسول نے کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی عبارت اس طرح۔ تو ہم حدیث ثقلین کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے پہلے عرض کی وہ کیا ہے کہ اسلام کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، کیونکہ حدیث ثقلین اصل میں اس امت کے لیے پیغمبر اکرم کا دیا ہوا وہ لائحہ عمل ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے ہادی، رہبر، امام کون ہیں؟ اہل بیت۔ اہل بیت یعنی اللہ کے رسول اس امت کو کسی کتاب پہ چھوڑ کر نہیں گئے، کسی عبارت پر چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ اگر کتاب بھی چھوڑ کر گئے تو اس کے ساتھ ایک وارث کتاب چھوڑ کے گئے، اگر دین چھوڑ کر گئے تو ایک وارث دین چھوڑ کر گئے، اگر شریعت چھوڑ کے گئے تو ایک وارث شریعت چھوڑ کر گئے۔ تو اس حدیث ثقلین کو بھی کچھ لوگوں نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں تو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یہ سنت والی حدیث امام مالک نے اپنی کتاب الموطا کے اندر لکھی، اور زیادہ تر ہمارے برادران نے اسی کو پکڑ لیا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا اصل موضوع یہ چونکہ نہیں ہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اس وقت رائٹ ناؤ کہ ہم کتاب اور سنت والی روایت کو کیوں قبول نہیں کرتے، ورنہ ہمارے پاس اس کے لیے کافی وافی شافی دلائل موجود ہیں، لیکن اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں۔ تو ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ بھئی حدیث ثقلین کو ہم ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کے بعد اس امت کے ہادی اور رہبر اہل بیت اطہار کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مکتبہ تشیع میں۔ لیکن سورس آف اسلامک لا، سورس آف اسلامک جورسپروڈنس وہ کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ دوسرا سورس پرائمری تو آپ میں نے عرض کر دیا قرآن ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت اور حدیث۔ تو یہ جو سنت اور حدیث ہے یہ ہمارے نزدیک
قول پیغمبر بھی ہے اور قول معصومین بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں آپ رکھیں, معاملہ حل ہو جائے گا 1 منٹ. کہ ہمارے نزدیک حدیث اور سنت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حدیث اور سنت صرف قول پیغمبر نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے برادران کے نزدیک ہے کہ قول پیغمبر, فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر سنت اور حدیث ہے. قول اور فعل اور تقریر, جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے اور سنت ہے. علم الحدیث پہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. علم الحدیث میں حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے, اور اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں, قول, فعل, تقریر. تقریر کا مطلب یہ اسپیچ نہیں ہے, تقریر کا مطلب ہے سائلنس. تقریر کا مطلب ہے یہاں سائلنس, یعنی قرار سے نکلا ہے. یہ تقریر کا مطلب اسپیچ نہیں ہے, تقریر کا مطلب ہے خاموشی. کہ ایسا مقام کہ جہاں اللہ کے رسول خاموش رہیں تو ان کی خاموشی بھی ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کے رسول کے سامنے کوئی عمل ہوتا رہا, آپ خاموش رہے. اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور آپ خاموش رہے, تو وہ کام, وہ بات جب رپورٹ کی جائے گی, کتابوں میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ کام ہوا, آپ نے منع نہیں فرمایا, اس کا مطلب یہ کہ وہ کام صحیح ہے. کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے رسول جس منصب پہ فائز تھے, یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ وہ یقیناً کہتے کہ یہ کام غلط ہے. اگر تو انہوں نے نہیں فرمایا, اعتراض نہیں کیا, منع نہیں فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھی حجت ہے, صحیح ہے اور اسلام کے مطابق. اس کو کہتے ہیں تقریر, اس کو کہتے ہیں تقریر. جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تقریر نہیں اسپیچ. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جلوس, تو ہمارے یہاں جلوس کا مطلب ہے روڈ پہ نکلنا. عربی میں جلوس کا مطلب بیٹھنا. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا, یہ جلوس ہے. حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا, مال جلوس ہے نا حاضہ. حدیث قصہ میں جو ہے مال جلوس ہے نا حاضہ. جبریل نے پوچھا کہ بار الہ, یہ جو بیٹھنا ہے لوگوں کا, یہ جمع ہونا چادر کے نیچے, یہ کیا ہے؟ تو جلوس کا مطلب یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے جلوس. جلسہ کا مطلب بیٹھنا. تو ایک زبان کے الفاظ دوسرے زبان میں جب جاتے ہیں تو بعض اوقات اپنے معنی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. الفاظ ٹریول کرتے ہیں تو بڑی دلچسپ ہسٹری ہوتی ہے ان کی. وہ بعض اوقات اپنے معنی وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جب وہ چھوڑ کر وہاں آ گئے, اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو ایک نیا معنی دے دیا. وہ معنی ہمارے محلے کا ہے, وہ وہاں کا نہیں. تو اس کی مثال شاید میں نے پہلے بھی کبھی دی ہو, لیکن اس کی بہت ساری مثال ہیں. اور بعض اوقات تو بڑا عجیب معنی اور بہت الٹا معنی دے دیتے ہیں ہم. بعض اوقات تو بہت ہی الٹا معنی دے دیتے ہیں. جیسے مثال میں اکثر دیتا ہوں, رقیب. رقیب جو ہے وہ اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو. رقیب بن گیا رقیب آخر, جو تھا رازدان اپنا. یہ تو شاید غالب کا ہوگا. اس سے پہلے میں نے ایک دن ایک مصرع پڑھا, میں نے کہا یہ غالب نے کہا ہے, وہ غالب نے نہیں, میر نے کہا تھا. بعد میں تصحیح ہوئی. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو تصحیح کر دیتے ہیں. کل میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 299 پڑھ دی, اب لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا. بعد میں گھر میں گیا تو ہمارے گھر میں ایک حافظہ موجود ہے, انہوں نے کہا 299 تو آیت ہی نہیں ہے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں تو آئی تھی 286 ہیں, پھر آپ نے یہ 299 کہاں سے پڑھ دی آیت؟ تو پھر میں نے غور کیا وہ 229 ہے اصل میں, اس کو میں نے 299 کہہ دیا. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پہ. تو پھر میں نے نکال کے دیکھا, میں نے تو دیکھ کے پڑھا تھا, لکھا ہوا بھی تھا میرے پاس, وہ 299 ہی لکھا ہوا تھا میرے ہاتھوں سے اتفاق سے. تو اچھی بات ہے, اتنے غور سے اگر کچھ لوگ سنتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. ایک کلاس روم میں بھی ہم پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ٹیچر نے جو پڑھا دیا وہ حرف آخر ہے اور ٹیچر سے غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی ٹیچر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کی نشاندہی مناسب انداز سے کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اچھا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رقیب اردو شاعری کے اندر بہت ہی برا لفظ ہے. رقیب اس کا مطلب ہے دشمن, حالانکہ اللہ کا نام ہے رقیب. اللہ کی صفات میں سے یا رقیبو ہے نا, تو معاذ اللہ اللہ دشمن ہے ہمارا.
تو رقیب جو ہے وہ کہتے ہیں اصل میں نگران کو، نگہبان کو، رقبہ کہتے ہیں گردن کو. تو نگران، خداوند عالم نگران ہے ہمارا. اور چونکہ شاعر کو نگرانی پسند نہیں ہے، شاعر کو نگرانی پسند نہیں ہے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیٹ کرے، کوئی اس کو ٹو لگائے، کوئی اس کو پیچھے کرے، تو اس نے اس کے ساتھ ایک اور برا لفظ لگا دیا، رقیب روسیاہ. رقیب روسیاہ، اور یہ لفظ بہت برا ہو گیا ہمارے یہاں اردو زبان میں، اردو شاعری میں، حالانکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں بڑے عجیب ہو گئے ہیں. صلواتیں سنانا، استغفر اللہ، صلوات کا مطلب کیا سوچے آپ، لیکن ہمارے یہاں محاورہ ہے صلواتیں سنانا. تو ایک پوری کتاب لکھی ہے کشمیر کے ایک پروفیسر نے کہ جس میں انہوں نے ایسے سارے محاوروں کو جمع کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت غلط استعمال ہو رہے ہیں اردو زبان کے اندر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر، یہ کیا ہے؟ حدیث، اور یہی کیا ہے؟ سنت. لیکن ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں جب ہم کہتے ہیں حدیث، جب ہم کہتے ہیں سنت، تو اس سے مراد قول پیغمبر نہیں ہے فقط، بلکہ اس سے مراد قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. اور معصومین میں کون شامل ہیں؟ پیغمبر اکرم بھی شامل ہیں، 12 امام بھی شامل ہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں. صلوات تو پورے 14 معصومین کے ارشادات جو ہیں وہ سب حدیث ہیں، وہ سب سنت ہمارے نزدیک، اور وہ سب شریعت ہے، وہ سب شریعت ہے، وہ فقہ نہیں ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے. فتوے کے اندر امکان ہوتا ہے غلطی کا، لیکن فتویٰ مجتہد دیتا ہے، مجتہد انسان ہوتا ہے ظاہر ہے، اس لیے فتاویٰ میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. لیکن معصومین علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ فقہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ شریعت ہے، اور وہ سورس آف اسلامک لا ہے. ٹھیک، تو قرآن اور اس کے بعد حدیث. تو حدیث میں آئے، سنت میں آئے، سیرت پیغمبر میں دیکھ لیں، سیرت معصومین میں دیکھ لیں، اس پہ بات ہوتی رہے گی. آج ہم سیرت پیغمبر پہ چند باتیں کریں. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. ظلم کے بارے میں پیغمبر اکرم کا رویہ کیا تھا؟ اعلان نبوت سے بھی پہلے، کافی پہلے، اعلان نبوت سے کوئی 20 سال پہلے، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. 20 سال قبل، جب پیغمبر اکرم 20 سال کے تھے، اس وقت مکے میں ایک معاہدہ ہوا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف اور حلف ایک ہی چیز، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں حلف، عربی میں بھی حلف کہتے ہیں، حلف بھی کہتے ہیں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں زبر اور زیر دونوں سے پڑھے جاتے ہیں، جیسے حج کو حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں، ہے نا. ممکن ہے اردو میں سنتے ہوئے آپ کو عجیب لگ رہا ہو، لیکن آپ لوگ قرآن میں پڑھتے رہتے ہوں گے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. تو حج البیت ہے اور حج بھی ہے، سورہ حج. تو لفظ حج بھی ہے اور حج بھی، تو حلف بھی ہے اور حلف بھی ہے. تو اس اصطلاح کا نام ہے حلف الفضول. یہ ایک معاہدہ تھا جو مکے میں کیا گیا، اور ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے کہ ایک شخص آیا یمن سے اور اس نے اپنی کوئی چیز بیچی. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ اور یہ جو علاقے ہیں ان میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں،
کوئی نظام بھی نہیں تھا، نہ کوئی سیاسی نظام کا، نہ کوئی معاشی نظام، نہ کوئی پولیس، نہ فوج، نہ کوئی عدلیہ، ایسی کوئی چیز تھی نہیں، قبائلی نظام تھا، اور قبائل کے سردار ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں قبائلی نظام آج تک چل رہا ہے 21ویں صدی میں بھی۔ تو یہ قبائل کے سردار ہوتے ہیں، جو وہ کہہ دیتے ہیں اپنے زبان سے وہی قانون ہو جاتا ہے، جو چاہے کرے۔ اور قبائل جہاں بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے وہ۔ تو ایک شخص جب یمن سے آیا باہر سے، اس کا کوئی جاننے والا تھا بھی نہیں وہاں۔ اب جس شخص کے پیچھے کوئی قبیلہ نہ ہو پاورفل اسٹرانگ، اس بیچارے کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو کون سپورٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کے ساتھ اکثر ناانصافی ہوتی تھی، کوئی بیچارہ باہر سے آیا لٹ گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تو اپنے قبیلے والے کا ساتھ دینا ہے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ ٹرینڈ یہ ہوتا ہے نا قبائلی نظام میں کہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ تو وہ بیچارہ آیا، اس نے کوئی چیز فروخت کی، اور عاص ابن وائل جو عمرو ابن عاص کا باپ تھا، اس نے اس سے کوئی ڈیلنگ کی، اور اس کے بعد اس کی چیز لی۔ اس نے کہا اچھا پیسے بعد میں لے لینا۔ اب وہ بیچارہ پیچھے بھاگتا رہا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تو اس نے ادا ہی نہیں کیا، ایسے ہی بس ٹائم پاس کرتا رہا۔ اب اس بیچارے نے سوچا کہ میرا تو کوئی یہاں ہے ہی نہیں مکے میں کس کے پاس جا کے شکایت کروں، کس سے کہوں؟ کسی سے کہا، اس نے کہا وہ تو بڑا انفلوئنشل آدمی ہے بھائی، اس سے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اس شخص نے جو باہر سے آیا تھا، جس کا کوئی مددگار نہیں تھا مکے میں، اس نے جا کے کوہ ابو قبیس پر، ایک روایت کوہ ابو قبیس کی ہے، ایک روایت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسماعیل جو سرکولر وال ہے خانہ کعبہ کے اطراف میں، جس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے اس نے آواز دی، یا کوہ ابو قبیس بھی ظاہر ہے پیچھے ہی ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے اس نے آواز دی اور لوگوں سے کہا کہ بھئی میری مدد کرو، میں تو لٹ گیا۔ تو لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ عاص ابن وائل نے اس سے کوئی چیز لی اور پیسے نہیں دیے۔ اچھا اب یہی بات ہے کہ کون آگے بڑھے؟ تو پیغمبر کے چچا زبیر ابن عبد المطلب سب سے پہلے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ تو غلط بات ہے، اگر تمہارا کوئی قبیلہ نہیں ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ جاتی ہو، ناانصافی ہو۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے میری مدد کرے گا اس کا حق دلانے میں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگ جمع ہو گئے، ان میں پیغمبر اکرم بھی تھے جو اس وقت 20 سال کے تھے، ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور وہ بھی آ گئے۔ اور آنے کے بعد جب کافی لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے جا کر اس سے کہا کہ بھئی تم نے اس سے چیز لی، اس کو پیسے دو، یا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو یہ طے کیا، عہد کیا ہے، حلف کا مطلب قسم کھائی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس کا حق دلوائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا مال لے کے کھا جائیں اور اس کو ادائیگی نہ کریں، ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا بھئی یہ تو بڑے ہم لوگ آ گئے انفلوئنشل لوگ۔ اس نے کہا اچھا دے دلا کے کچھ رفع دفع کر دیا، وہ بیچارہ چلا گیا، اس کا معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ تو ایک ٹیسٹ کیس تھا، ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے فریاد بلند کی اور ہم لوگ جمع ہو گئے، لیکن ہم لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی مظلوم اگر وہ سرائے استغاثہ بلند کرے گا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو، ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم ظالم سے جا کے حق اس کا دلوائیں گے۔ اب دیکھیں اسلام آنے سے 20 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور پیغمبر اکرم اس معاہدے میں شریک تھے۔
اور بعد میں اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات آئیں، اور پھر اسلام کی تعلیمات تو بہت ساری چیزیں آ گئیں ظلم کے حوالے سے. لیکن پیغمبر اکرم کو یہ جو حلف الفضول کا معاہدہ ہے اس قدر پسند تھا کہ آپ نے ایک واقعے پر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے سرخ بالوں والے اونٹ، جو بہت قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، وہ دیے جائیں کہ اس معاہدے سے میں دستبردار ہو جاؤں، تو میں اس معاہدے سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ مجھے بہت عزیز ہے. اور آج بھی اگر کوئی مجھے حلف الفضول کے اس معاہدے کے تحت آواز دے، بلائے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، تو میں جانے کو تیار ہوں. بظاہر اسلام نہیں آیا ہے، لیکن اسلام کی روح کے مطابق ہے یہ چیز. اسلام اس اعتبار سے نہیں آیا جس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں ابھی اسلام آیا اور فلاں مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا اور نماز آ گئی اور روزے آ گئے. لیکن جو اسلام کی روح ہے وہ یہ. تو یہ اسلام کی جو روح ہے یہ پیغمبر اسلام کو بہت پسند تھی. مظلوم کی مدد کر، اور وہ پیغمبر کے خود شیوا، پیغمبر کا اسوہ اس حوالے سے موجود ہے. ایک اور واقعہ شاید میں نے سنایا ہو کبھی کہ یہ جو بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے، عکاس کا میلہ، تو لوگ اپنا سامان لاتے تھے، بیچتے تھے. بعض اوقات اس میں بھی کچھ لوگ چیٹنگ کرتے تھے، اور بعض انفلوئنشل لوگ تھے. جیسے میں نے عرض کیا نا قبائلی نظام تھا، تو قبائلی نظام میں بعض قبائل کے سردار بہت اپنا اثر رکھتے تھے. تو اس کے اندر ابو جہل وغیرہ کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے. تو ایک شخص ایک گھوڑا لے کر آیا بیچنے کے لیے میلے میں، اور صبح ہی صبح جب میلے کا آغاز ہوا ارلی، تو ابو جہل جس کا اصلی نام کچھ اور تھا وہ آیا میلے میں، اوپننگ سیریمنی میں، انوگرل سیشن میں. اور اس کے بعد اس نے اس گھوڑے والے کے پاس جا کے کہا بھئی یہ گھوڑا کتنے کا دے رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں اتنے میں دوں گا، جو بھی اس کی قیمت تھی، فرض کریں کہ 1000 درہم سپوز. اچھا، اس نے کہا میں 1000 میں دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے اتنے دوں گا، مثلا 800 دوں گا. اچھا، اس نے سوچا کہ ابھی تو میلہ شروع ہوا ہے، ابھی صبح ہی صبح ہے، ابھی میں کیوں کمپرومائز کروں، شام تک دیکھ لوں گا، اگر قیمت کم کرنی ہوگی شام میں کروں گا، صبح ہی صبح کم کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا سوری 800 میں تو مناسب نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا آپ کو. اس نے کہا سوچ لو، کہیں گے ٹھیک دیکھ لیں گے، نہیں نکلا تو شام تک. اس نے کہا تم نہیں دو گے 800 میں؟ اس نے کہا نہیں. اس کو کیا پتہ یہ کیا چیزیں. اس کے بعد وہ چلا گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اب جناب علی وہ شخص اس میلے میں گھوڑا لے کے کھڑا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے گھوڑے، اونٹ، گائے سب بک رہی ہیں، لیکن اس کے گھوڑے کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے. بیچارہ پریشان ہوا. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے کہ اس کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. پھر اس نے کسی اور سے کہا کہ بھائی یہ تم دیکھو، یہ میرا گھوڑا جو ہے یہ تمہیں کوئی بیمار تو نہیں لگ رہا ہے، کوئی زخمی تو نہیں ہے، کوئی ٹانگ تو نہیں ٹوٹی ہوئی ہے اس کی؟ نہیں صحیح ہے بالکل. تو کہہ لیں گے اس کی طرف کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے یار؟ صبح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا اس طرف، اتنی ڈیلنگ ہو رہی ہے مارکیٹ میں. اس نے کہا کوئی آئے گا بھی نہیں، فکر نہیں کرو. اس نے کہا کیوں بھائی کیا خرابی ہے میرے گھوڑے میں؟ کہ نہیں گھوڑے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک آدمی آیا رہا صبح. اس نے کہا ایک ہی آیا تھا. تو کہہ لیں گے کہ اس کو کیوں نہیں دیا تم نے؟ اس نے کہا یار وہ تو مجھ سے اتنے میں مانگ رہا تھا، اور میں نے سوچا اتنے میں کیوں دوں، میں نے سوچا ہوا تھا اتنے پیسے ملیں گے مجھے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ کون تھا. اس نے کہا وہ فلاں چیز تھے، وہ بڑی چیز ہیں وہ، اور ان کا ہولڈ ہے مکے پر، اب اسلام نہیں آیا ہے. تو اگر وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں، اگر وہ اس نے گھوڑے کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ میں اتنے دوں گا، اگر اس نے تم سے کہا 800 درہم دوں گا، یہ کہا تھا نا اس نے،
اب کسی مائی کے لال میں یہ مجال نہیں ہے کہ 801 درہم دے دے تمہیں، کوئی اس سے زیادہ ریٹ لگا کر وہ چیز خرید لے، یہ تو اس کی اتھارٹی کو چیلنج ہے، اور تم نے انکار کر دیا اس کو دینے سے، اب کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس، بے فکر رہو، شام تک بیٹھے رہو۔ اس نے کہا مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی اتنی بڑی چیز ہے، ورنہ میں سوچتا کچھ اس کے بارے میں۔ اب کیا کریں، اب تو چلا گیا وہ بھی، اب کیا میں اس کو واپس لے کے جاؤں گا؟ اب حل بتاؤ، کوئی سولوشن، کوئی اور وے آؤٹ۔ تو اس نے کہا دیکھو بہت مشکل ہے سولوشن اس کا، لیکن پھر بھی تم ٹرائی کر لو۔ وہ دیکھو وہ فلاں کیمپ کے اندر وہ صاحب تشریف فرمائے، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرو کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہ پیغمبر اکرم تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وہ شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ وہ ایک شخص آیا تھا صبح، اور اس نے اتنی قیمت لگائی اور یہ وہ، اور میں دے نہیں سکا اس کو، اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا میرے گھوڑے کی طرف، اب میں کیا کروں؟ آپ نے اس کی بات سنی، آپ نے کہا کتنے میں دینا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا دیکھیے اتنے تو میں دے سکتا ہوں، ایک رینج بتا دی اس نے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پیسے نکالے، اس کو دیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے گھوڑا میرا ہو گیا، جاؤ خدا حافظ۔ تو حیران رہ کہ وہ لے کے چلے گیا پیسے، خوش ہو گیا وہ، ظاہر ہے۔ اب جناب یہ جو ڈیلنگ ہوئی، یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی، اس کی انفارمیشن ایک دم چلتے چلاتے جو ابو جہل کی ایجنسی تھی اس نے پہنچا دیا۔ اس نے کہا آج تو غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ جس گھوڑے کو آپ نے ریٹ لگا کے چھوڑ دیا تھا، اس کو اتنے پیسے دے کر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خرید لیا۔ اس نے کہا ہے ایسا ہو گیا؟ اچھا، اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہوا تو بہت غلط ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت دل میں لایا، بہت سوچتے رہا، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکا، کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ دل ملایا ضرور، لیکن کچھ نہیں کہا اس نے۔ یعنی اتنا روب تھا پیغمبر کا، اتنا اثر تھا کہ کچھ کہہ نہیں سکا وہ۔ لیکن اس کو ایک احساس ہوا کہ اب اس شہر مکہ کے اندر میری اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی پیدا ہو گیا ہے۔ وہ جو میری بدماشی تھی، میں جس پر جو چاہتا کر سکتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اس چیز سے بہت تکلیف تھی اس کو۔ دیکھیں یہ جو لوگ تھے نا، ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، یہ ان کو بتوں سے شاید اتنی محبت نہیں تھی جتنی اپنی اتھارٹی عزیز تھی، جتنی اپنی چودراہٹ عزیز تھی۔ یہ لوگ اس لیے اسلام کی طرف نہیں آتے تھے۔ ابو سفیان کو بھی اس میں شامل کر لیں آپ۔ بس فرق یہ ہے کہ جب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا اور لشکر مکے میں داخل ہونے والا ہے، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے، گرفتار ہو جاؤں گا میں، ذلیل ہو جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، اب جان بچانے کے لیے وہ ایمان لے آیا۔ یہی ہوا نا؟ تو ان لوگوں کو اپنی چودراہٹ عزیز تھی، اور دین اسلام جو آیا وہ بھی مظلوموں کا مددگار بن کے آیا، کہ وہ معاشرہ جس کے اندر غلاموں کا کوئی حق نہیں تھا، غلام تو وہ تھے نا جن کے پیچھے کوئی قبیلہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور وہ ایک کموڈیٹی کی طرح تھے، ایک چیز کی طرح تھے۔ جس طرح اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اس طرح غلام اور کنیز بکتے تھے، انسان بکتے تھے۔ جس طرح آپ اپنے گھوڑے کو کسی سے ایکسچینج کر سکتے ہیں، اپنے غلام کو بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ جس طرح کسی کو آپ گھوڑا، اونٹ تحفے میں دے سکتے ہیں، کسی کنیز کو بھی دے سکتے ہیں تحفے میں، کموڈیٹی کی طرح سیل ہوتے تھے، ایکسچینج ہو جاتے تھے۔ تو ان کے رائٹس کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔
تو اسلام آیا اس قسم کے لوگوں کو حقوق ادا کرنے کے لیے، اور پیغمبر اکرم نے ایسے لوگوں کے اسٹیٹس کو بعض اوقات واضح کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، صلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں، اسی ایگریمنٹ کے مطابق، اسی معاہدے کے مطابق، اس سال تو نہیں آ سکتے، اگلے سال آ سکتے، اگلے سال آپ آئے عمرۃ القضاء۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، جو ان کے پرومیننٹ لوگ تھے، وہ خانہ کعبہ سے دور، ذرا خانہ کعبہ نشیب میں ہے نا، تو وہ بلندی پہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کرتے کیا ہیں کعبے کے ساتھ، مسلمانوں کا عمرہ کیسا ہوتا ہے، کعبے کے ساتھ کیا سلوک وہ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا تھا، طواف کیا، انہوں نے سعی کی، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی عمرے والی وہ سب کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ احرام جب تم باندھو تو اپنے ہاتھ کو احرام سے باہر نکالو اور تیز تیز بھاگ بھاگ کے طواف کرو، تاکہ یہ احساس ہو ان کو کہ مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، الرٹ ہیں، ایکٹیو ہیں۔ وہ ایک خاص موقع کے لیے تھا، ورنہ عام حالت میں ہمیں کہا گیا کہ احرام کو شانے کے اوپر ڈالیں، لیکن بہت سے لوگ اب بھی ہاتھ باہر ہی نکال کے رکھتے ہیں۔ تو وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ۔ اچھا، طواف وغیرہ سب کچھ ہوتے ہوتے اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شخص کہاں جا رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنا چاہ رہا ہے۔ کسی نے کہا کون ہے بھئی، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ بلال ہے، بلال۔ کہا بلال، یہ بلال کون ہے؟ کہا بلال ابن رباح، وہ نہیں ہے جو غلام تھا بلال۔ تو پھر کسی نے کہا اچھا وہ غلام بلال، سیاہ فام افریقی، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، دیکھتے دیکھتے حضرت بلال چڑھ گئے چھت پہ، اور وہاں جا کے انہوں نے اذان شروع کر دی۔ مائک تو ہوتا نہیں تھا ظاہر اس زمانے میں، تو ان کی آواز جہاں تک جا رہی تھی تو وہ جا رہی تھی، ورنہ وہ اشارہ بھی کر رہے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس طرح۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی، یہ سیاہ فام غلام، یہ موسٹ سیکرڈ پلیس خانہ کعبہ کی چھت پہ چلا گیا، اس کی یہ مجال، اور وہاں جا کے یہ کر کیا رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ اذان دے رہا ہے۔ اذان، یہ اذان کیا ہے؟ کہا یہ کال فار پریئر، یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ آئیے اور عبادت کیجیے، نماز کی طرف آئیے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، فلاح، رستگاری، کامیابی کی طرف آئیے۔ اچھا، وہ عرب کے سردار، قبائل کے لیڈر، ان کی شان کے خلاف ہے یہ باتیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ فام غلام یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ جائیں گے؟ یہ ہمیں بلا رہا ہے، اس کی یہ مجال۔ غلام کا اسٹیٹس تو یہ ہے نا کہ ہم ایک اشارہ کریں گے وہ بھاگتا ہوا آئے گا، یا یہ ہمیں پکار رہا ہے آئیے، یعنی ہم اس کے کہنے پہ جائیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ جو ہمارے باپ دادا جنگ بدر میں مر گئے، وہ بڑے خوش قسمت تھے کہ اس برے دن کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، کہ یہ سیاہ فام غلام ہمیں دعوت دے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح۔ تو کبھی آپ سوچیں کہ پیغمبر اکرم نے بلال کو کیوں کہا اذان دینے کے لیے؟ بھئی حضرت علی کو بھیج دیتے، یہ والا اعتراض نہیں ہوتا نا کہ یہ کون ہوتا ہے بھئی ہمیں بلانے والا۔ حضرت علی کو بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے جس کا خاندان، نسب، جس سے عرب بڑے انسپائر تھے، ایسے کسی کو بھیج دیتے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے بھی کس کو بھیجا؟ بلال کو بھیجا، ایک سیاہ فام افریقی غلام کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں، یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ والا نظام آ رہا ہے یہاں پہ۔ اگر سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہیں دعوت دے، توحید کی دعوت،
نماز کی دعوت، عبادت کی دعوت تمہیں حاضری لگانی پڑے گی، یہ نہیں تم قبیلے کے سردار ہو۔ تو یہ ٹرینڈ کو بتانے کے لیے کہ یہ نظام اب تبدیل ہو رہا ہے اور ایک نیا نظام آ رہا ہے، اس کے اندر انسانوں کے درمیان جو ہے وہ یہ تفریق نہیں ہوگی کہ کون کس اسٹیٹس کا ہے، بلکہ اس کے اندر جو معیار ہوگا وہ تقوی ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی، نہیں کہ جو مال میں زیادہ ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی، جو اتھارٹی میں زیادہ ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی، جس کا قبیلہ بڑا ہوگا اس کی عزت زیادہ ہوگی، جس کی اولاد زیادہ ہوگی اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ نو، تو کئی ایسے مواقع پیغمبر اکرم کی زندگی میں آپ کو ملیں گے کہ جن میں آپ نے ظالمانہ نظام کے اندر ایک کریک ڈاؤن شروع کی اور یہ احساس دلایا کہ وہ پرانا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے۔ چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کروں، صلوات پڑھے ایک محمد و آل محمد پہ۔ صرف پیغمبر اکرم کے ارشادات جو آپ نے ظلم کے بارے میں کی بتائیں۔ فرمایا ایاکم والظلم، ظلم سے بچو، فإنہ یخرب قلوبکم، کیونکہ یہ ظلم جو ہے وہ تمہارے دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ظلم سے بچو، ظلم تمہارے دلوں کو ویران کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اشتد غضب اللہ علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیر اللہ، کہ ایسے شخص پر ظلم کرنا کہ جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، خدا کو غضبناک کر دیتا ہے۔ اچھا، اس موضوع کی بہت حدیثیں ہیں، میں تو صرف تبرکاً چند سنا رہا ہوں آپ کو، کہ ایسے شخص پر ظلم نہ کرو کہ جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ تو جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد خدا کرتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن ارشاد خدا ہے، کہ اشتد غضبی علی من ظلم من لا یدر ناصری غیری، کہ میرا غضب اس شخص کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے، کہ جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان العبد اذا ظلم فلم ينتصر، کہ جب بندہ ظلم کرتا ہے اور اس کا کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، ولم یکن لہ من ینصرہ، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہوتا، ورفع طرفہ الی السماء، اور وہ مظلوم آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ بار اللہ تو ہی ہے میرا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں، تو فدعا اللہ، خدا کو پکارتا ہے، قال اللہ، تو خدا جواب میں کہتا ہے کہ لبیک انا انصرک عاجلا وآجلا، تو خدا کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں اور میں تیری مدد کروں گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچو کہ جس کا مددگار سوائے خدا کے کوئی اور نہیں۔ تو ظلم کے خلاف اسلام کی پالیسی واضح، ظلم کے خلاف قرآن کی پالیسی واضح، ظلم کے خلاف پیغمبر اکرم کی پالیسی واضح۔ امیر المومنین پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے ہم، کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھے 7 بر اعظم دے دیے جائیں، 7 اقلیم، اگر 7 بر اعظم دے دیے جائیں اور مجھ سے کہا جائے کہ اتنا ظلم کرنا ہے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا ہے، تو میں یہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننا، تو علی علیہ السلام کی زندگی میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آل رسول اور آل علی کے ساتھ کیا ہوا، اس امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
2 محرم ہے، 2 محرم کو حسین مظلوم کا کاروان کربلا پہنچا۔ ایک جملہ امام حسین نے کربلا پہنچ کے فرمایا، پہلے میں وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا، یہ بہت مشہور قول ہے امام حسین کا، لیکن یہ اسی موقع پر فرمایا 2 محرم کو جب آپ کربلا پہنچے، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک جملہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں یا دنیا کے غلام ہیں۔ عبید کہتے ہیں غلام کو، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں۔ الناس عبید الدنیا والدین لا یکن علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے۔ دین کی باتیں کرنے سے مزہ آتا ہے، دین کی باتیں کرنے سے عزت ملتی ہے، دین کی باتیں کرنے سے اہمیت بڑھتی ہے، تو دیندار ہو جاتے ہیں۔ جب تک دین ان کی معیشت کے گرد گھومتا ہے وہ دیندار رہتے ہیں، اور جب دین آزمائش طلب کرتا ہے وَإِذَا مُحِسْتُ بِالْبَلَاءِ، جب دین آزمائش سے گزارتا ہے تو قلت دیانون، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ دین آزمائش بھی تو چاہتا ہے نا، تو جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام جب چلے مکے سے تو لوگ درمیان میں شامل ہوتے رہے، بہت سے لوگ شامل ہو گئے، بعض لوگوں کو آپ نے خود دعوت دی اور بعض لوگ خود ہی آ گئے۔ تو ایسے بہت سے لوگ آ گئے تھے جن کا خیال تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب کوفے میں پہنچیں گے تو ان کا شاندار استقبال ہوگا، اور کوفے میں جناب مسلم نے پہلے ہی زمینیں ہموار کر دی ہیں۔ تو جس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی اور سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ تم نے سن لیا کوفے کی خبر کیا ہے، تو دیکھ لو جس شہر میں ہم جا رہے ہیں وہاں کی حالت یہ، تو جو تم میں سے جانا چاہتا ہے میرے ساتھ تو وہ چلے، اور جس کو نہیں جانا ہے وہ یہیں سے چلا جائے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ میکسیمم لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، لوگ امام حسین کی طرف آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے۔ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے اس مقام سے گئے کہ جہاں پہ جناب مسلم کی شہادت کی، ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر آئی، چلے گئے لوگ چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کربلا میں وارد ہوئے تو آپ نے یہی کہا کہ لوگ دنیا دار ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، آزمائشوں سے نہیں گزرنا چاہتے۔ جب تک دین سے مفاد وابستہ ہوتا ہے دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہر شخص کرتا ہے۔ بہرحال 2 محرم کو آپ وارد کربلا ہوئے۔ اس سے پہلے جب آپ جا رہے تھے کوفے کی طرف تو راستے میں ایک مقام پر آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ اس علاقے میں نخلستان تو کوئی نہیں ہے، نخلستان یعنی صحرا میں کوئی ایسی جگہ جہاں درخت ہو، پانی ہو، سرائی سفر میں وہ پانی ہو، درخت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اس علاقے میں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، تو یہ نخلستان کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں، کچھ درخت کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ وہ جو درخت کے جھنڈ نظر آ رہے تھے وہ درخت نہیں تھے، بلکہ وہ ایک لشکر تھا، حر کا لشکر، جو تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس ہتھیار تھے، نیزے کی انیاں تھیں، جو دور سے لوگوں کو درخت نظر آ رہا تھا۔ پھر جب وہ قریب آئے یہ لوگ تو پورے لشکر کا پیاس کی وجہ سے برا حال تھا۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ اس مقام سے پہلے والا جو مقام تھا، مقام شراف، جب حسین علیہ السلام وہاں سے کوچ کرنے لگے نا تو آپ نے خاص طور پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو، جتنی مشکیں ہیں کاروان میں، سب کو پر کر لو،
تو جتنے مشقیں تھیں ان کے پاس، جتنا میکسیمم پانی وہ جمع کر سکتے تھے وہ کر کے چلے وہاں سے۔ حسین جانتے تھے آگے پانی کا مسئلہ، مصرف کیا ہے۔ جب وہ لشکر آیا، ہر کا لشکر، پورا لشکر پیاسا تھا، تو امام حسین نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، بلکہ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جتنے مشقیں تمہارے پاس ہیں ان کا منہ کھول دو، سب سے پہلے ان کو پانی پلاؤ، اور پورے لشکر کو پانی پلایا گیا۔ اس کے بعد کہا ان کے حیوانات کو پانی پلاؤ، ان کے حیوانات کو پانی پلایا گیا۔ سید الشہداء کا حکم تھا جب تک کہ کوئی جانور کم از کم 3 مرتبہ اپنا منہ نہ ہٹا لے اس کے سامنے پانی رکھو۔ اور ایک سپاہی یہ کہتا ہے، اس لشکر کا سپاہی، کہ میری کیفیت یہ تھی پیاس کی وجہ سے کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا تھا، تو سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے ایک مشک اٹھایا اور میرے منہ کے پاس لگا کے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ یہ حسین، اور یہ ہر ہے جو دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ اگر آج یہ لشکر پیاسا ہے تو حسین اس لشکر کو سیراب کر رہے ہیں، اور حسین بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے ہر، اگر تم آج پیاسے ہو تو حسین ابن علی آج تمہاری پیاس اس دنیا میں بجھا رہا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہاری پیاس آخرت میں بھی بجھا سکتا ہے، آب کوثر سے۔ ہر کو یہ پیغام جاتا ہے۔ تو حسین نے پانی پلایا، لیکن روز عاشور حسین نے لشکر یزید کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا تم مجھے پانی پلاؤ، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جو احسان جتانے والا ہو۔ ہاں، یہ حسین نے ضرور کہا کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ 2 محرم کو حسین پہنچے، پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ ہے اور نہر فرات قریب ہے، یہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ امام حسین علیہ السلام کے روایت میں ہے کہ گھوڑا رک گیا اور آگے بڑھنے سے اس نے انکار کیا۔ آپ نے بہت کوشش کی، بعض روایتوں میں 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ تو آپ نے لوگوں کو بلایا، کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کس نے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام ہے، کہا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام، کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو طف بھی کہتے ہیں، مختلف نام آتے گئے، اور حسین پوچھتے گئے اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا سنا فوراً کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، کہ بار اللہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری اولاد کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ اور اس کے بعد حکم دیا خیمے لگانے کا۔ جیسے ہی خیمے لگانے کا وقت آیا تو ہر آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ خیمے لگائیں تو آپ کے خیمے پانی سے دور لگائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اس وقت لشکر حرم میں جتنے بھی لوگ تھے، امام حسین چاہتے تو ایک مزاحمت کر سکتے تھے اور اپنا خیمہ پانی کے کنارے لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہٹا لیتے ہیں خیمہ۔ جنگ صفین میں ایک موقع پر شام کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں لینے دیں گے۔ یہ بات مولا علی کے پاس پہنچی، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پانی سے قبضہ چھڑاؤ، پانی کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی۔ اور علی کے ساتھی گئے، انہوں نے قبضہ چھڑایا ان سے اور نہر کو اپنے قبضے میں لیا، اور لینے کے بعد کہا اب تم پانی لے کے دکھاؤ۔ پھر یہ بات مولا علی تک پہنچی، آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم نے نہر پہ قبضہ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ عام اعلان ہے، جو جتنا پانی لینا چاہے لے لے۔ کیوں؟ پانی پہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ یا حسین نے جنگ نہیں کی، کیونکہ اگر حسین پانی پہ جنگ کر لیتے، قیامت تک مورخ لکھتا کہ کربلا کی جنگ پانی کی جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ پانی کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔
حسین نے خیمے ہٹا لیے اور سید الشہداء کے خیمے پانی سے دور لگایا گیا۔ یہی احساس تو حر کو تھا کہ جب شب عاشور حر کے علم میں یہ بات آئی کہ خیام حسینی میں پانی نہیں ہے اور بچوں کی زبان سے الاتش کی صدا بلند ہو رہی ہے، تو حر نے محسوس کیا کہ اگر آج حسین مظلوم کے خیمے میں پانی نہیں ہے، اگر آج حسین کے بچے مظلوم ہیں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے فرزند رسول کو دور کیا پانی سے۔ ایک وجہ یہ بھی بنی۔ بہرحال ایک مرتبہ حسین نے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، بلایا اور پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ اس کے مالک کو بلایا۔ 60,000 درہم میں 4 مربع میل زمین، 4.5 مربع میل زمین حسین نے خریدی اور خریدنے کے بعد مقامی لوگوں کو ہبہ کر دیا۔ میرا خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو علم میں یہ بات ہے کہ یہاں آپ کی شہادت ہوگی۔ نہیں، حسین نہیں چاہتے کہ آپ کی شہادت بھی ایسے مقام پر ہو، آپ کی قبر بھی ایسی جگہ بنے جو زمین کسی اور کی ہو۔ آپ نے یہ چاہا کہ وہ زمین آپ کی ہو اور اس کے بعد خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ 3 شرائط لگائیں، کہا دیکھو اسی سرزمین پہ ہماری شہادت ہوگی، جب ہماری شہادت ہو جائے اور دشمن کا لشکر چلا جائے یہاں سے تو اس کے بعد آ کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ دوسری بات کہ جب کوئی ہمارا زائر آئے کہیں سے بھی تو اس کو ہماری قبر کا نشان بتانا، صحرا ہے اس کو بتانا کہ یہ قبر ہماری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ہمارا زائر آئے تو 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا۔ عصر عاشور حسین شہید کر دیے گئے، 11 محرم کو لاشائے شہداء اسی طرح پڑی تھی، لیکن بنو اسد والے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے اور حسین مظلوم کو دفن نہیں کر سکے۔ یہ وہ احساس ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک بنو اسد کے لوگوں کے اندر ہے، اور آج بھی جب عاشورہ محرم آتا ہے تو ایک مرتبہ بنو اسد کا ایک کاروان آتا ہے جو ہاتھوں میں پھاوڑے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یا حسین مظلوم کہتے ہوئے آتے ہیں کہ مولا ہمارے آبا و اجداد تو اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے اور آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا تپتے ہوئے صحرا میں، لیکن ہم آج تک اس مصائب پر شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کا انصار عوام میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے رضا حسین ابن محمد مرتضیٰ افتخار بانو بنت سید ظاہر حسین، یوسف رضا ابن رضا حسین، یاسین رضا ابن رضا حسین، سید احمد علی ابن سید ہاشم علی، سید محمد حسین ابن سید علی امیر، بیوی ظاہرہ بنت سید غالب حسین، سید الصوبیہ فاطمہ بنت سید ابراہیم حسین رضوی، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔